باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتا رہے ہیں، شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے بتایا نہ ہو۔ زندگی بھر آپ نماز ادا کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر امام صاحب کے ساتھ 4 رکعتی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ نے بقیہ اپنی نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو بھی آپ جس کو بھی ساتھ شیئر کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، آپ امام صاحب کے ساتھ 4 رکعتی نماز ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، جماعت میں شروع ہوا ہے، تو آپ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں، تو آپ نے امام صاحب کے بعد بقیہ نماز کس طرح پوری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ آپ کو پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پہلی رکعت میں جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے لے جانا ہے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی سی سورت ادا کرنی ہے۔ تو یہ پہلی رکعت کے جو ہیں اس کے حصے ہیں، چیزیں ہیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سی سورت ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اتحیات بیٹھتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد۔ یہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات واجب ہے، اور یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر تیسری رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے دوستان گرامی قدر۔ پھر چوتھی رکعت ہے، آپ نے یہاں رکوع سجود کرنے کے بعد قیام میں آنا ہے، چوتھی رکعت شروع کرنی ہے، اس میں صرف آپ نے معذرتاً سورۃ فاتحہ ادا کرنی ہے اور آخری اتحیات پڑھنا ہے۔ یہ فرض ہے، سلام پھیر کے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو امام صاحب پہلی رکعت بھی ادا کر چکے، دوسری بھی کر چکے، اتحیات بھی ہو گیا، تیسری بھی ہو گئی۔ اب چوتھی رکعت میں جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب امام صاحب نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھا اور آپ نے ان کے ساتھ اقتدا کر دی، اللہ اکبر کہہ کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب انہوں نے رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ چوتھی رکعت ہے۔ تو جب وہ اتحیات بیٹھیں گے تو آپ نے بھی اتحیات ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے دونوں طرف، یہ دھیان رکھنا ہے، جب وہ دونوں طرف سلام پھیر لیں تو پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ کی اپنی رکعتیں شروع ہو گئی ہیں، امام صاحب کے بعد آپ ساتھ کی 1 رکعت ادا ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو آپ کی اکیلے میں پہلی رکعت ہے، جماعت کی اکیلے میں پہلی ہے اور تعداد میں دوسری رکعت ہے۔ اور پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھا؟ ثنا پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتحیات بیٹھنا ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے، پہلی جماعت کے ساتھ ہوگی، دوسری آپ نے اکیلے پڑھی، اس طرح آپ کی تعداد میں 2 رکعتیں ہو گئیں۔ 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے، یہاں آپ نے ضرور اتحیات بیٹھنا ہے، اور عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کی چوتھی رکعت ہو گئی ہے، چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ ہو گئی، پہلی آپ نے اکیلے پڑھ لی، عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے۔ یہ اپنی اکیلی آپ کی دوسری رکعت ہے، تعداد میں آپ کی تیسری رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہاں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ پھر یہاں اتحیات نہیں بیٹھنا ہے، یاد رکھنے، کھڑے ہو جائیں، رکوع سجود کے بعد کھڑے ہو کے چوتھی رکعت شروع کریں۔ یہ آپ کی اکیلے تیسری رکعت ہے اور تعداد میں چوتھی ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تیسری، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی آپ کی امام صاحب کے ساتھ ہوگی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ 4 رکعتوں کے بعد آپ نے پھر اتحیات بیٹھنا ہے جو فرض ہے، اور یہ سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سب سے عام مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے، 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے۔
پہلی رکعت امام صاحب کے ساتھ ہوگی، دوسری آپ نے تنہائی میں اکیلے ادا کی، تو اس طریقے سے آپ کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ پھر یہاں آپ نے تحیات بیٹھنا ہے، آگے پھر تیسری پڑھنی ہے، پھر چوتھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی کسی قسم کی آپ کو شک شبہ، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے سے بات پوچھ لیں، کمنٹس میں پتہ کر لیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے معاملے میں مکمل رہنمائی کروں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔